بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرطبہ کی لبنہ کے بارے میں کہ قرطبہ کی رہنے والی لبنہ جو کہ ایک غلام کنیز تھی، ایک غلام کنیز سے اموی خلافت کی مشیر کیسے بنی۔ قرطبہ کی لبنہ تاریخ اسلام کی ان غیر معمولی خواتین میں شمار کی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے علم، ذہانت اور قابلیت کے ذریعے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ وہ اندلس، موجودہ اسپین کے اموی خلیفہ الحکم ثانی کے دربار میں نہ صرف لائبریرین اور کاتبہ کے طور پر خدمات انجام دیتی تھیں بلکہ ایک ریاضی دان، فلسفی، شاعرہ اور مشیر بھی تھیں۔ ناظرین، اگر بات کریں لبنہ کے پس منظر کے بارے میں تو لبنہ کا تعلق کسی غیر عرب علاقے سے تھا۔ اسے ایک کنیز کے طور پر قرطبہ کے شاہی محل میں لایا گیا۔ غلامی کے باوجود اس کی غیر معمولی ذہانت اور سیکھنے کی لگن نے اسے ممتاز بنا دیا۔ اس نے عربی، فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور شاعری میں مہارت حاصل کی اور جلد ہی علمی حلقوں میں اپنی پہچان بنا لی۔ بات کریں لبنہ کی علمی اور درباری خدمات کے بارے میں تو نمبر 1 پہ کتابت اور علمی سرگرمیاں۔ وہ قرطبہ کی شاہی کتب خانے دارالحکمہ میں کام کرتی تھیں جہاں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ کتب کی نقل تیار کی اور کئی عربی و یونانی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اس کی خطاطی اور کتابت کی مہارت غیر معمولی تھی جس کی وجہ سے وہ دربار میں خاص۔ لبنہ کی شخصیت اس بات کی روشن مثال ہے کہ اگر کسی کو مواقع، تعلیم اور علم دوستی کا ماحول ملے تو وہ کسی بھی بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ آج بھی وہ ایک مثالی خاتون کے طور پر جانی جاتی ہے جس نے اپنی ذہانت کے ذریعے تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔